کہ 2005-6 کی بات ہے، 7 کی بات ہے، جب ہم کراچی گئے تھے، اور اس سے پہلے میں حافظ قرآن بھی تھا، آج بھی ہوں الحمدللہ۔ مجھے میرے نیکسٹ زندگی رہی تو 21واں مصلح ہوگا، باقاعدہ مصلح سنا رہا ہوں۔ حافظ بھی تھا، درس نظامی بھی کی ہوئی تھی، لیکن یقین مانیں کہ حافظ تو تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ حافظ ہوتا کیا ہے جی۔ یعنی قرآن آتا تھا، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا آتا تھا، سنانا آتا تھا، کچھ مصلح بھی 5-7 مصلح بھی سنا چکا تھا جی، لیکن جو دعوت اسلامی میں آنے کے بعد قرآن پڑھنے کا مزہ آیا، اس کا ایک لطف اپنا تھا۔ عالم تھا، درس نظامی کی ہوئی تھی، لیکن درس نظامی کا بعد میں پتہ چلا، جو دعوت اسلامی کے جب ماحول میں آئے، اور میرے خیال میں جیسے قاضی صاحب نے فرمایا کہ وہ ہماری زندگی کے، میری زندگی کے وہ قیمتی ترین لمحات ہیں۔ یقین مانے کہ وہ جو ہمیں حضرت صاحب نے وہ سفید کرتا پہنایا تھا، ایسے ہم محسوس کرتے تھے کہ جیسے ہمارا باہر سے وہ سفید کرتا ہے نا، ہم اندر سے بھی ایسے تھے، ایسی یہ کنڈیشن تھی، یہ حالت تھی ہماری، اور ایسا نورانی ماحول۔ یقین مانے کہ وہ دن ایسے تھے کہ مجھے نہیں یاد کہ جتنا عرصہ میں وہاں پہ قافلہ کورس کراتا بھی رہا ہوں، کیا بھی ہے، وہیں پہ کیا ہے، اور کراچی میں مرکزی فیضان مدینہ میں جو ہماری راتیں گزری ہیں، روتے ہوئے گزرتی تھی، یہی باتیں ہوتی تھی، اور دن جو ہے اکثر ہمارے روزے سے گزرتے تھے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ جتنا عرصہ ہم فیضان مدینہ میں رہے ہیں کہ ہماری تہجد بھی قضا ہوئی ہو۔ کیسے قضا ہوتی کہ اسلامی بھائیوں کا اٹھانے کا انداز ہی بڑا پیارا ہوتا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ماحول میسر آیا تو یقین مانیں کہ جب ہم سوئے ہوتے تھے نا، تو ہم نے مدرسے کی زندگی بھی گزاری ہوئی تھی، ہمیں کیسے اٹھایا جاتا تھا جی۔ تو لیکن یہاں پر جب ہم سوئے ہوتے تھے تو اسلامی بھائی ہمارے پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے تھے، ایسے پاؤں کو دبانا شروع کر دیتے تھے۔ دیکھیں نا، انسان جب سویا ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ ویسے ہی عجیب سے ہوتے ہیں، ان میں جان نہیں ہوتی ہے، مطلب ٹھیک ہے۔ جب اس کے اب بچہ بھی ہے نا، اس کو اگر آپ نے سکون سے اٹھانا ہو نا، تو اس کے بہترین طریقہ یہ، بچوں کو اٹھاتے ہیں نا وہ رونے لگ جاتے ہیں، تو وہ ایک دم سے وہ بیداری میں آتے ہیں، تو وہ انہیں عجیب سا، انہیں اگر اٹھانا ہو نا، تو آج بھی اگر آپ انہیں اٹھائیں، ان کے پاؤں دبائیں یا ہاتھ دبائیں یا سر پہ ان کے ہاتھ پھیریں، تو وہ بالکل سکون سے اٹھیں گے، وہ روئیں گے نہیں۔ یہ بڑا بہترین طریقہ ہے، میں خود یہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری کنڈیشن تھی۔ کیسے ہم تہجد کی نماز نہ پڑھتے، کیسے ہم فجر کی نماز نہ پڑھتے، تو اسلامی بھائی پاؤں کی طرف آ کے بیٹھ جاتے تھے، مدینہ نماز کا ٹائم ہو گیا، باجماعت نماز پڑھتے تھے ہم۔ بڑے وہ خوبصورت لمحات تھے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ، کئی دفعہ جی عمران اتاری صاحب کے ساتھ، سوموار ہر پیر والے دن تو ہمارا روزہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں جی۔ بڑا وہ پیارے لمحات تھے، اور یقین مانے کہ میں وہ محسوس کرتا تھا، جیسے حدیث پاک ہے نا، پڑھی ہوئی بھی تھی، سنی ہوئی بھی تھی، نماز مومن کی معراج ہے جی۔ جیسے ہم وہاں نماز پڑھتے تھے نا، تو وہ محسوس ہوتی تھی، وہ لذت محسوس ہوتی تھی، سبحان اللہ، وہ ایسا ماحول، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر ایک اور خاص بات، آخری بات، میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، باتیں بہت ساری ہیں، یقین مانیں۔ ابھی وسیم بھائی نے اچانک سے حکم فرمایا ہے، تو ایک اور بات کہ دعوت اسلامی ایک ایسی خالص جماعت ہے اہل سنت کی کہ جس میں کوئی شخص بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی آیا نا، مثلاً سال کے لیے آیا، 2 سال، کچھ عرصے کے لیے بھی آیا، وہ ماحول میں نہ بھی رہ سکا، لیکن الحمدللہ وہ عقیدے کا ٹنا ٹن ہو جاتا ہے، اس کے عقیدے میں ہیر پھیر نہیں رہتا جی۔ یہ الحمدللہ ہماری تحریک ہے،
دعوت اسلامی ایک ایسی طریقہ ہے، اس میں بالکل رد و بدل نہیں رہتا. وہ بے شک جو مرضی کرتا رہے، وہ اس نے داڑھی نہ بھی رکھی ہو، وہ امامہ نہ بھی پہنتا ہو، وہ کسی دوسرے ملک چلا جائے، لیکن الحمدللہ وہ عقیدے کا بڑا پکا ہوتا ہے، وہ کسی رافضی خارجی جی اس کی باتوں میں نہیں آتا. تو یہ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کا کرم، امیر اہل سنت نے ہمیں ایسی ایک جماعت دی، ایک ایسی وے پہ ہمیں چلا دیا. اللہ تبارک و تعالی جیسے وہ ہے نا، مجھے اپنی مدنی مقصد دعوت اسلامی کا یہ ہے، مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے، اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں، مجھے اپنی اصلاح کی پہلے اپنی کوشش کرنی ہے، اور پھر دوسرا جو جملہ ہے نا اس میں بھی حقیقت میں اپنی اصلاح ہے، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ جب آپ دوسروں کی اصلاح میں لگے رہیں گے نا تو اپنی اصلاح بھی بچی رہے گی. ہاں ورنہ یہ خراب ہو جاتی ہے. جب آپ دوسروں کو کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو اپنا ہاں جی عمل چھوٹ جاتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی نے کتنا مقصود اپنا مقصد، ایسا عظیم مقصد اور کتنا مضبوط مقصد دیا ہے جس میں انسان بچا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مزید محبت نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر باقی فرمائے. آپ ہی